بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ کائنات کی ہر چیز متبع سنت کے تابع ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے نبی کے طریقہ کار کو اپناتے ہیں وہی لوگ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز ایسے لوگوں کی قدر کرتی ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے نبی کے طریقے پر چلتا ہے تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اس شخص کی کائنات کی ہر چیز قدر کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا دور خلافت تھا، زمین پر زلزلہ آیا، زمین بار بار ہل رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے اوپر ایک درہ مارا اور کہا کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ فوری طور پر زمین تھم گئی۔ تاریخ الخلفاء آج جلال الدین سیوطی میں یہ حوالہ لکھا ہے۔ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے حضرت عمر بن عاص جنہوں نے مصر فتح کیا تھا، فاتح مصر جو تھے، ان سے کہا کہ ہماری ملک کی کاشتکاری کا دار و مدار جو ہے وہ دریائے نیل پر ہے، اور ہمیشہ سے یہ چلتا آ رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار چلنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ ہر سال ایک جوان خوبصورت لڑکی اس کو ذبح کر کے اس کے اندر ڈالتے ہیں، پھر وہ پانی بہتا ہے۔ اگر یہ معاملہ نہ کیا جائے تو پانی دریا کا جو ہے نہیں بہتا۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ اسلام تو ہمیں ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، اگر یہ باتیں ہونی تھی تو پھر اسلام سے پہلے ہوتی رہیں، لیکن اب یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ لہذا تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے ایک قاصد بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ وہ قاصد گیا، اس نے جا کے پوری بات بتائی کہ مصر کے حالات ایسے ہیں کہ جو وہ وہاں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کنواری عورت جو خوبصورت ہو اس کو جب تک ہم ذبح کر کے دریا میں نہ ڈالیں یہ پانی نہیں بہتا۔ حضرت عمر فاروق نے بالکل منع کر دیا اور قاصد کو ایک خط دے کر بھیجا اور بولا کہ یہ خط عمر بن عاص کو دے دینا اور دریائے نیل میں وہ پھینک دے خط اس کو۔ چنانچہ وہ قاصد گیا خط لے کر، خط عمر بن عاص نے پڑھا خط کو، اس میں لکھا ہوا تھا، مضمون جو تھا اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام، اور آپ نے لکھا تھا اگر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو ہم کو تجھ سے کوئی کام نہیں ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو اب اللہ کے نام پر جاری رہنا۔ یہ خط دریائے نیل میں ڈالنے کی ڈیل ہوئی۔ جیسے ہی یہ خط دریائے نیل میں ڈالا اس میں پانی بہنا شروع ہو گیا، اور پہلے سے زیادہ پانی بہہ رہا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا جو ہے، ایسے لوگوں کا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو کہ اللہ کے ولی سمجھ لیجیے، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ ہر چیز کائنات کی جو ان کی قدر کرتی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے سعد بن ابی وقاص کا۔ قادسیہ کی لڑائی ختم ہونے کے بعد ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا اور کشتیاں بھی ہٹا لی گئیں تاکہ اسلامی فوج جو ہے ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ حضرت سعد نے ساحل پر کھڑے ہو کر فرمایا میں نے سمندر کو پار کر کے ان دشمنوں تک پہنچنے کا عزم کر لیا ہے، اور اللہ کا نام لے کر اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ ان کے گھوڑے کا دریا میں ڈالنا تھا کہ ایک دم 60,000 گھوڑے دریا میں، جو فوجی تھے، فوج تھی 60,000 کی تقریباً، سب گھوڑے جو دریا میں چلے گئے، اور جیسے ہی دریا میں گئے دو کا معاملہ تھا کہ دو مسلمان جو ہیں ایک ساتھ ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم جا رہے تھے دریا میں اور جہاں کہیں بھی گھوڑے تھک جاتے تھے زمین میں نیچے خشک زمین ظاہر ہو جاتی تھی اور گھوڑے سانس لے لیتے تھے، اس کے بعد پھر وہ گھوڑے آگے چل پڑتے تھے۔ چنانچہ ہم لوگ صحیح سلامت، بالکل ہی ایک بھی آدمی ضائع نہیں ہوا، کچھ بھی ہمیں نقصان نہیں ہوا، اور ہم دریا کے پار چلے گئے، دریائے دجلہ کے پار چلے گئے۔ جیسے ہی ہم پار پہنچے تو ایک آدمی نے اپنے سامان کو چیک کیا، اس میں سے ایک پیالہ غائب تھا۔ اس نے بولا کہ پیالہ ایک میرا بیچ میں رہ گیا ہے،
لیکن اس نے فوری طور پر سوچا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کسی کی چیز کوئی ضائع ہو ایسی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، ایک موج آئی دریا کی، وہ اپنے ساتھ پیالے کو لائی اور آدمی کو پیالہ مل گیا۔ یہ ان نیک لوگوں کی باتیں تھیں۔ جب قاسیہ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بالکل ہی موت کی پرواہ نہیں کر رہے، ان کو تو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، ان لوگوں کی زبان سے یہی بات نکل رہی تھی، واللہ ما تقاتلوا انسانا بل تقاتلوا جنا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارا واسطہ جو ہے، ہمارا پالا جو ہے وہ کسی انسانوں سے نہیں ہے بلکہ جنات سے ہمارا پالا پڑا ہے۔ اور وہ فوری طور پر بغیر جنگ و جدال کے مدائن کا شہر خالی کر دیا اور بغیر جنگ کے مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ اس دن کو مسلمان میں، عرب کی تاریخ میں یوم الماء رکھا گیا ہے اس دن کا نام۔ اس کو علامہ اقبال نے یوں فرمایا، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے عقبہ بن نافع کا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ افریقہ کے صحرا میں چھاؤنی تعمیر کی جائے اور نئے شہر آباد کیے جائیں۔ چنانچہ جب وہ صحرا میں گئے، افریقہ کے صحرا میں گئے، یہاں لوگوں نے بتایا کہ صحرا میں بڑے بڑے اژدہے ہیں، بڑے بڑے درندے ہیں، یہاں پر چیتے اور شیر رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں ضرر پہنچائیں۔ حضرت عقبہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر جنگل کی مخلوق کو خطاب کیا اور ارشاد فرمایا، ایاتها الحیات والسباع ان صحاب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر کہہ رہے ہیں، فرما رہے تھے، اے جنگل کے درندے ہو، اژدہے گروہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، ہم اس جنگل میں اپنا ڈیرا ڈال چکے ہیں، پاس تمہیں یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ یاد رکھو اس اعلان کے بعد اگر کوئی تمہارا جانور ہم نے دیکھ لیا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اس اعلان کے بعد میرے دوستوں بزرگوں، وہاں تاریخ گواہ اس چیز کی، تمام اژدہے، تمام درندے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منہ میں ڈالے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز اللہ کے نیک بندوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ جن کے متعلق سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے مرید جو ہیں، میرے شاگرد، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے، یعنی اللہ کے ولیوں کی جماعت تھی۔ جب کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ کے مرید کون سے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے مرید وہ ہیں جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو ستاروں کی مانند جاگتے ہیں۔ آج ہم لوگ دعوے دار ہیں، ہم سیدنا عبدالقادر جیلانی کے مرید ہیں، ہم ان کو پیر مانتے ہیں، لیکن میرے دوستوں بزرگوں انہوں نے اپنے مریدوں کی، اپنے شاگردوں کی جو نشانی بتائی، انہوں نے یہ بتایا کہ دن کو روزہ رکھنے والے یعنی نفلی روزہ رکھنے والے، راتوں کو جاگنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے اگر ہم لوگ کسی سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں تو نسبت جوڑنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ مرضی ہم اپنی کرتے پھریں، بلکہ اصل مقصد نسبت جوڑنے کا یہ ہے کہ جو ان کا حکم ہے، جو ان کا طریقہ ہے، ان کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔